الرحیم سورہ نحل کا 8واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اس کی پہلی 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں 61 اور 62۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 63 سے ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 63 63 نمبر آیت ہے سورہ نحل 16 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم وهو ولیہم اليوم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 63 ہے، 63 نمبر آیت۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم وهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ پہلی قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے، لیکن شیطان نے جو ہے نا ان قوموں کو برے کاموں پر لگایا، اور وہی برے کام جو ہیں فزینا ان کے لیے خوشنما بنا دیے، خوبصورت بنا دیے، اور وہ ان کا دوست ہے ایسے لوگوں کا شیطان جو ہے، اس کا انجام بھی بتا دیا اسی آیت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو آیت مبارکہ ہے تاللہ، قسم ہے اللہ کی۔ یہ تینوں لفظی قسم کے لیے آ جاتی ہیں۔ واللہ، واو تو خیر جو آخری صورتیں ہیں بہت سی صورتوں میں وہ قسم کے لیے ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، بہت ہیں۔ تو واو قسم کے لیے، تو تا بھی قسم کے لیے، باللہ بھی قسم کے لیے آ جاتی ہے۔ تاللہ، یہ تاللہ سورہ یوسف میں بھی ہے، ہاں سورہ یوسف میں شاید 2 دفعہ یہ آیا ہے تاللہ۔ قسم ہے اللہ کی، لقد بلا شبہ، ارسلنا، ارسل بھیجا نا ہم نے، الی امم امتوں کی طرف، امتن کی جمع ہے نا، الی کا مطلب طرف امتوں کے، من قبل کا آپ سے قبل، یہ کا مخاطب کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ سے پہلے ساری امتیں آپ سے پہلے ہی ہوئی، اور سارے رسول بھی آپ سے پہلے آئے، کیونکہ آپ تو خاتمۃ النبیین تھے۔ تو کیا ہوا ان امتوں کے ساتھ؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم، فزینا اردو کے لفظ ہے، مزین کرنا، خوشنما بنانا، زینت بخشنا۔ فزینا زینت دی، لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، فَهُوَ، ہوا تھرڈ پرسن پروناؤن ہے،
اور یہاں پر یہ شیطان کے لیے ہے، شیطان ولیہم الیوم، ولی دوست، حامی، تو ولیہم ان کا دوست ہے، الیوم آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان قوموں کے جو برے کام ہیں وہ ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیے، مزین کر کے، آراستہ کر کے دکھائے۔ وہی شیطان آج ان کافروں کا دوست بنا ہوا ہے، ولیہم، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے نا جی۔ آیت مبارکہ کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن 4 اصطلاحات ہیں اس میں۔ ایک ہے فزینہ، ایک ہے لہم الشیطان، ایک ہے ولیہم، اور الیوم۔ اچھا، پہلے ہے فزینہ، جیسے میں نے عرض کیا زینت سے لفظ ہے نا، مزین کر دینا، یعنی شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم جو بھی اعمال کر رہے ہو نا، دوز آر دا بیسٹ، بہترین اعمال کر رہے ہو تم۔ ہاں، یعنی شیطان کے بہکاوے کے سبب وہ لوگ اس خوش فہمی میں رہے کہ ان کا کلچر دی بیسٹ، ان کی تہذیب دی بیسٹ، ان کی ٹریڈیشن، روایات دی بیسٹ، سب سے اعلیٰ ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ بے شک وہ کفر میں، شرک میں، بدعمالیوں میں ہوں، لیکن خود سے تصور کرنا یا سمجھ لینا وہ تو اختیار ہے نا، آدمی سمجھ سکتا ہے، بس یہ خوش فہمی تھی ان کو، بھئی یہی ہے مزین کرنا، ہے نا جی، کہ وہ غلط اور گھنونے اعمال کو بھی شیطان کہے لگے رہو، شاباش، بہت صحیح کر رہے ہو تم، ہاں ان سے ڈیویٹ نہ کرنا، تم بہت اچھے جا رہے ہو، بھئی یہی ہے، اس کو وہ بیک اپ کرتا ہے شیطان۔ اچھا، اور پھر فرمایا لہم الشیطان، شیطان نے ان کے نا، یعنی شیطان جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، شیطان نے بہکا دیا نا، من قبل کا، آپ سے پہلے وہاں بھی تو قوموں نے رسول کو جھٹلایا نا، ہاں، اور یہ کہا کہ بالکل جس طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش مکہ بھی آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اسی طرح شیطان نے پہلی قوموں کو بھی بہکایا تھا، اور ابھی یہ کفار قریش مکہ یہ بھی شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے آخری رسول کو نہیں مان رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، ولیہم دوست ہے ان کا۔ اب یہ یہاں پر ہوم جو ہے نا، یہ کفار مکہ کے لیے ہے، یعنی مراد کفار مکہ یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا نا، امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، آج وہ ان کفار مکہ کا دوست بنا ہوا ہے، اور انہیں بھی بہکا رہا ہے، انہیں بھی رسول کی تکذیب پر آمادہ کر رہا ہے، بلکہ مجبور کر رہا ہے کہ رسالت پر ایمان نہیں لانا۔ شیطان ان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بیجا مخالفت کر رہے ہیں، ہر چیز برحق ہونے کے باوجود خود بھی ان کے دل گواہی دیتے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، الیوم، یوم دن کو کہتے ہیں نا، اچھا اس سے ویسے دونوں مراد ہو سکتا ہے، ال آ گیا نا یوم کے ساتھ ہیں، یہ زمانہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے نا، یعنی اس سے مراد
زمانے دنیا یا آخرت دونوں آ سکتے ہیں، یعنی آخرت وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا شیطان، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے نا بس وہ فائدے کی بجائے نقصان اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے آیت نمبر 63 میں، اس میں ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو وہ ڈینائی کرے گا شیطان کہ میں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آج ہی اس سے مراد ڈسون کر دے گا نا۔ ہاں، اس سے مراد آج کی دنیا ہی ہے، یعنی اس زمانے میں۔ ڈسون اس زمانے میں تو وہ ڈسون کرے گا، کہاں ولی بیچارہ رہے گا، وہ کہے گا جی میں نے ان کا ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا۔ وہ جہنم میں تو ان کا ساتھی ہوگا نا۔ نہیں سر، کوئی بھی نہیں، وہ تو اس کا رب جہنم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وہ وہاں تو کہے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ میں نے تو انہیں ایک راستہ بتایا ہے، میں نے تو زبردستی تھوڑی کی، جو خود چل کے اس پہ آ گئے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہاں تو ولی ہونے سے وہ انکار کر دے گا۔ یہ بات ویسے وزن ضرورت اس بات کے، اس پہ ذرا زور ڈالا جائے کہ واقعی یہ الیوم سے مراد تو آخرت کا روز محشر ہی ہے، لیکن اگر یہ اس دنیا کا ایک الیوم ہے وہ تو پھر اس کا یہ سر آج تو ولی ہے نا، آج تو ولی ہے، بنا ہے نا، دوست بنا ہوا ہے نا۔ میں نے تو ان کو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں ان کا کوئی دوست نہیں ہوں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ مگر اس سے آگے جو جہنم میں جانا ہے وہاں تو ان کے ساتھ ہی ہوگا نا، اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اچھا یہ ویسے بات ہو رہی ہے، یہ کیا بات تو قیامت کی ہو رہی ہے؟ نہیں اس وقت آج کی ہو رہی ہے، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی اس انٹرم جو وقت ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، آج ہی دنیا اسی کی بات ہو رہی ہے، دنیا کیونکہ اللہ نے حوالہ دیا پچھلی امتوں کا بھی، تو اس میں بھی وہ اس وقت ان کا ساتھی تھا، تو آج بھی انہیں کا ساتھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ویسے ٹھیک ہے اس معاملے میں۔ ہاں، اس لحاظ سے مفہوم یہی بنے، ہاں وہاں وہ سے وہ دوستی سے انکار کرے گا، وہ کہے گا خود ہی میرے پیچھے چل پڑے تھے، میں نے ان کو کوئی زبردستی نہیں کی، میں زبردستی نہیں کی، اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور جہاں بھی ایون بدر کے مقام پہ بھی اس نے یہی کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، تم جانا تمہارا کام جانے، میں یہ جا رہا ہوں۔ اس بات کا ویسے کنفیشن اس نے کیا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو یہ تو وہی لوگ فائدہ کرتے ہیں جن کا ایمان ویک ہو جاتا ہے، جو کہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس میں سے باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ خود ویک ہے ایمان۔ اسے تو اللہ کا پتہ ہے نا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ فزین اللہ الشیطان طرز زندگی بنا دیے۔ یہ سر ہسٹوریکلی قرآن نے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ موسیٰ ہماری طرز زندگی کو ڈسٹرائب کرے گا، اور ایگزیکٹلی یہ بات بش سینئر نے کی تھی 9/11 کے بعد کہ یہ جو طالبان ہیں اور یہ لوگ مسلمان ہیں ہماری طرز زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنہی ہاں یہ بات ہاں کہی تھی اس نے، اس نے بھی یہ کہی، قرآن نے بھی یہ کہی، قرآن کیا ہے قرآن کی بات۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اور یہ آپ کے ذمے لگایا لتبینا، کہ اس کے احکامات کو واضح کر کے بیان کریں، وضاحت کریں، اور یہ لوگ جن اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کی تعلیمات کے سلسلے میں، تو کہا کہ ان کو یعنی اس کی وضاحت کریں، کیا حق ہے کیا باطل ہے یہ سمجھائیں، اور قرآن کے بارے میں کہہ دیا وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے اور یہ رحمت اللہ کی طرف سے خاص جو مانتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، ظاہر ہے یہ ان پر ہی ہوگا، ہے نا جی، ہاں بالکل، تو یہ ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، تو آیت 64 ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وما اور نہیں، انزلنا نازل کی ہم نے،
علیک الکتاب، آپ پر کتاب یعنی قرآن حکیم، الا سوائے لتبینہ تاکہ آپ واضح کریں، وضاحت کریں اس کی آیات کی. بینات سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور اسی سے مبین ہے. قرآن مبین یعنی واضح کتاب جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. تو یہ لتبینہ، یہ ایک لحاظ سے یہ ایک لفظ مقصد رسالت کو بھی یہ واضح کر رہا ہے. اچھا، لہم الذی، ان کو جو اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں یعنی قرآن میں، وہدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن پر. تو کہا ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ نازل کی ہے تاکہ آپ ان اختلافات کی جو حقیقت ہے، اصل بات وہ واضح کر دیں جن میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. فی ہی، تو ایمان لانے والوں کے لیے کہا کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، اس میں لتبینہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبیہ، رسالت کا منصب ہوتا ہے نا، اس کی فرائض یعنی شریعت کے عقائد اور احکام، کہا اس کے بارے میں جہاں بھی کوئی ان کو ایمبیگوٹی ہے، اختلافات ہیں، اس کی اس طرح تفصیل بیان کریں کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جب آپ وہ لتبینہ واضح کر دیں گے، وہ اس لیے تاکہ لوگ پھر حق کو اختیار کریں اور باطل سے اجتناب کریں. جب ہر چیز واضح آ جائے گی، ہے نا جی. دیکھیے یہ جو لفظ ہیں ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت، یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے. اور یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ لفظ وہاں بھی آئے ہیں جہاں قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے. اپنا سورہ یونس کی آیت 57 اور 58 یہ اسی موضوع پر ہے. 10ویں سورہ جو ہے نا سورہ یونس ہے، سورہ یونس. وہاں فرمایا سورہ یونس میں قرآن کے بارے میں یہی لفظ ہیں، ہدم و رحمہ. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین. پوری انسانیت سے خطاب ہے کیونکہ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے نا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بلا شبہ جاءتکم، جاءت اس لیے ہو گیا کیونکہ موعظۃن مؤنث ہے نا، تو جا سے جاءت ہو گیا. آئی ہے تمہارے پاس موعظہ، موعظہ واعظ سے ہے نا، واعظ و نصیحت نہیں کہتے، نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ایکوالٹی ہوگی. دوسرا وہ شفاء لما فی الصدور، شفا ہے، ہاں شین کے نیچے زیر ہے، شفا. اگر زبر ہو تو وہ ایج کے معنی ہوتا ہے کنارہ. ہاں وہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ آگ کے کنارے پر کھڑے تھے تو الف قلوب بک ہے، ہاں کنارہ. ہاں میں نے کہا یہ وہاں پر ہے نا کہ اوس اور خزرج ان میں الفت ڈالتی تھی نا، بین ذالکم، وہاں پر یہ شفا کا لفظ ہے. حرفۃ من النار، ہاں کہ وہ آگ کے کنارے پر تھے. تو یہ شفا ہے، شفا، ریکوری لما فی الصدور، سینوں کے جتنے بھی امراض ہیں. اللہ اکبر. اور اصل امراض
تکلیف دہ جو ہے وہ سینوں کے امراض ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ جتنا بھی ہے نا کینہ بغض نفرت وہ سب کیا کیا ہے یہ سارے سینے کے ہی ہیں اور یہ انسان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. باقی مرض تو اور جگہ رہنا جس نے یہ پالے ہوئے ہیں نا. اور ایک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے. بدگمانی یہ بھی ہے ایسے ہی اپنے طور پہ سمجھنا وہ فلاں یہ کیا ہے اور بہت سی ہیں. یہ تو ایک لانگ لسٹ ہے. یہ بہت بیماری ہیں میں بڑی خطرناک ہیں یہ شفاء الما. ہاں بالکل 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 یہ ہے. تو دیکھیں یہ قرآن کو کہا اور وہ یہ فیکٹ ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے. وہ ان چیزوں پہ پڑھتے ہی نہیں ہے یار. یہ جو ہے نا تانا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ سارے سینے کی ہے نا. یہ کیا ہے تانا زنی یا کسی کو کچھ اور کہنا ساری چیزیں یہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں. بہت ہاں وہ بہت ہی خطرناک ہے. ہاں وہ لوگوں میں تنازع لڑائی کا باعث بن جاتا ہے. ایک چیز آپ نے آگے پہنچا دی اور وہ 2-3 سے ہوتے ہوئے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ تھی کچھ اور بات وہ کمیونیکیشن میں وہ کہیں کی کہیں ہو جاتی ہے اور لڑائیاں جھگڑے. بالکل صحیح ہے. ہاں دل صاف ہونا چاہیے. ہاں بیوٹی قرآن کی ہے کہ صرف ماں سے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. ماں فی صدور. ہاں ماں فی صدور واقعی یار. ماں سے ہاں ساری آ گئی ایگزیکٹلی جو کچھ بھی ہے. ہاں بالکل سینوں میں. اللہ اکبر. اور پھر وہاں کہا وہ ہدم و رحمہ یہ قرآن کے بارے میں ہے. وہ ہدم و رحمہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے للمومنین. دیکھیں یہاں بھی ہے مومنین. ظاہر ہے استفادہ وہی کریں گے جو ایمان لائیں گے. اور پھر اگلی آیت میں دیکھیں یہ 2 لکھی ہے نا 57 اور 58 قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے. اور مسلمانوں کا اس سے کہا فَلْيَفْرَحُوا ہاں خوشیاں مناؤ تم کہ اللہ نے تمہیں اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اب یہ تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے اب تمہارا اختیار ہے. اللہ نے تو ایک گائیڈ لائن دے دی نا. تو کہا قل ذرا ان سے کہیے مومنین سے کہ بفضل اللہ و برحمتہ یہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے. اور کہا فبذالک فلیفرحوا بس تم سب کو چاہیے کہ تم یہ خوشیاں بناؤ کہ اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے. اور کہا کہ دنیا میں جتنا کچھ تم اکٹھا کرتے ہو نا ہاں یہی ہے نا تمام یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے کوئی اس کی اینڈ ہی نہیں ہے. ویسے یہ بھی ہیومن لائف ہے کہ آپ دیکھو اللہ اکبر. تو کہا ہوا خیر مما یجمعون. ہاں یہ قرآن سے جڑ جانا نا یہ ان سب سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے رہتے ہو اکٹھا کرتے رہتے ہو ہے نا. اور پھر چھوڑ جاتے ہو. واقعی یہ ہے نا وہ یہیں پہ چھوڑ جانا ہے. مومنین نے یہی تو کہا تھا کہ یہ خیر ایک لفظ سے بول دیا کہ قرآن نہیں خیر. ہاں ایگزیکٹلی خیر کا ہے. دیکھو خیر ہی خیر ہے. دیکھو ایک لفظ میں سب کچھ آ گیا. جزاک اللہ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. تو یہ یہاں پر بھی جو ہدم و رحمہ ہیں وہ قرآن ہی کے لیے اسی بات نکلی تھی. وہ ہدم و رحمہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے قرآن لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہے نا جی. اچھا ایک اور پہلو بھی ہے اس میں اگر غور کریں گے نا کہ مشرکین کے لیے وارننگ اور رسول کے لیے تسلی یہ معنی بھی آپ کو مل جائیں گے اس میں. ہاں بڑی گہرائی ہے. دیکھو مشرکین کو تنبیہ کس لحاظ سے ہو گئی جو پیچھے سے موضوع چل رہا تھا ربط ہوتا ہے نا. انہیں یہ تنبیہ کرتی ہے مہلت کی بات ہو رہی تھی نا قانونی حال کہ مہلت کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اگر تمہیں ٹائم دیا نا رسی دراز کی ہے تو یہ نہ سمجھنا فار ایور ہی ہے. تم اس وقت سے فائدہ اٹھا لو جو تمہیں مہلت دی ہے اور سیدھے راستے پر آ جاؤ ورنہ وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو کل تھا نا کہ ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں ایک چیز ہو گئی. دوسرے رسول کے لیے تسلی یہ ہے کہ یہ کہا من قبل کا آیا تھا نا آپ سے پہلے
کہا آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ پہلے رسولوں کا کام بھی مومن اور موحد بنا دینا نہیں تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، کہا ہم نے کام ہی یہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پیغامات ہیں بس تم منوان پہنچا دو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ان سے الجھنا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی حجت تمام ہو گئی ہے کہ غور کرو نا، لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی کہ میسج پہنچا دیا۔ اچھا پھر تسلی دیکھیں اس میں یہ ہے ہر رسول بھی تو بشر ہوتا ہے نا، تو یہ بشری ایک تقاضا بھی ہے کہ اتنا عرصہ دن رات محنت کی جائے، آؤٹ پٹ اور رزلٹ بڑا کم آئے، تو بندہ سوچتا ہے یار پھر میرے کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نے حق ادا کر دیا۔ ہوتے ہیں نا یار وہ کہ 950 سال میں نے لگا دیے، مثال دے رہا ہوں، حضرت نوح وہ کہ صرف 80 لوگ، وہاں کتنے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ نے اپنا کام پورا کہ بڑا تسلی ہے، ورنہ آدمی کہتے کہ یار یہ میں اتنا بڑا فریضہ دیا گیا میں اس پر پورا ہی نہیں اترا۔ تو بڑی اس میں گہرائیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن نے بار بار کہا کہ آپ کی یہ ذمہ نہیں ہے ہدایت دینا، بس یہ ہم جس کو بھی وہ یہ بصیرت اور یہ عطا کر دیں یہ اللہ کی دین ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا اگلی آیت مبارکہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہ مضمون بھی بہت سی جگہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ بارش کا ذکر اکثر آتا ہے، بارش بھی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے بھی، اور یہ حیوانات ان کا بھی دیکھو چارہ سارا اسی سے بنتا ہے نا، زمین سے ہی، تو زمین کی خوراک ہے پانی، پھر پانی ایسی چیز ہے کہ مردہ زمین ہو اس کو بھی زندگی دے دیتا ہے پانی، اللہ اکبر ہے نا، پانی ہے۔ قرآن میں بھی تو ہے نا ہر چیز پہلے پانی پر تھی، اللہ کا تخت بھی پانی پر تھا، پانی کے نا۔ ہیومن باڈی کو بھی دیکھیں میجر پارٹ جو ہے نا پانی، کرۂ ارض کو بھی دیکھیں میجر پارٹ پانی ہے، تو یہ 75% بہت ہوتا ہے، یعنی مور دین ہاف جو ہے نا پانی۔ اللہ نے کتنی نعمت بنائی ہے ویسے یار، اور یہ ہیومن لائف کے لیے کیسی نیسیسٹی ہے، آپ کا کھانا پکانا، غسل، ہر چیز میں پانی، ہر چیز میں پانی، پاکیزگی صفائی کے لیے پانی، پانی کیا یار زبردست ہے۔ پانی کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے زمین پہ چل رہا ہے، اٹس ناٹ ایز سچ، یہ کلام معلق ہے، ہاں خلائی تو ہے، کلام میں بھی ہے اور پہاڑوں پر بھی جو نہیں سر جو وہ بھی کلام معلق ہاں وہ بھی اخلاق میں معلق ہے، زمین کلام معلق ہے، ہاں ہاں تیر رہی ہے، پانی بھی اسی طرح تیر رہا ہے، ہاں اللہ کی کن نعمتوں کی کیا بات کریں۔ ایگزیکٹلی، یہ سورہ نحل ہے ہی اللہ کی نعمتوں کا موضوع یہی ہے، التذکیر بآلاء اللہ، یہ پوری صورت کا موضوع ہے۔ تو آیت نمبر 65 میں پڑھایا، فرمایا ارشاد، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ واللہ، اور اللہ نے، انزلہ نازل کیا یعنی اتارا، کیونکہ آگے پانی کی بات ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ ویسے سما جو ہے نا عربی میں ہائٹ، بلندی، اس میں بھی کہتے ہیں، ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ پانی کی بات ہو رہی ہے۔ بارش تو بادلوں سے ہی ہوتی ہے نا، تو بادل تو کوائٹ نیئرر، آسمان تو بہت اوپر ہے، تو سما ہیں، ہاں بادل ہی مراد، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سما کا وہ جو ہے ویسے آسمان کے ترجمہ کیا جاتا ہے نا، سماوات اس کی جمع ہے۔ اچھا پانی تو فاحیا حیات سے ہے، حیات دے دی، زندگی دے دی، زندہ کیا، بہی یہی ضمیر ماں کی طرف ہے، پانی سے کس کو زندہ کیا؟ الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے بعد، یعنی پہلے وہ بنجر بیابان کچھ نہیں پیدا ہوتا تھا، ایسی پڑی ہوئی تھی مردہ زمین، بارش ہوئی زمین نرم ہو گئی، زرخیز بنی، اور اس پہ تم پھر کھیتیاں اگا رہے ہو، خوب پیداوار لے رہے ہو، تو بعد موتیہا۔ ان فی ذالک،
انا بے شک فی ذالک اس سارے پروسیس میں یہ جو ارشاد فرمایا لا آیتن، آیتن نشانی کو کہتے ہیں نا، اور لام شروع میں لگے تاکید کا ہوتا ہے، بہت بڑی نشانی ہے، کہا یہ معمولی بات نہیں اگر اسی کو غور کرو ہیں۔ ہاں لیکن کن کے لیے؟ لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دیکھیں لا آیتن ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ بچوں کو سائنس میں بھی پڑھایا جاتا ہے نا، ہاں سائیکل، واٹر سائیکل، یہ بھی بہت بڑا ہے واٹر سائیکل سمندروں سے ہیں ایویپوریشن، وہ کتنا یعنی ہے، اوپر جا کے کنڈینس، بادل بن گئے، بادلوں کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ہواؤں سے موو کرتے ہیں کہ ہم نے برسانا کہاں ہے پورا ایک میکینزم ہے، جتنا اس پہ دیکھیں نا تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر خشک پڑا ہے ادھر بارش ہو رہی ہے۔ اتنے بادلوں کو بھرے پانی کے ساتھ سمندروں سے اٹھا کے انسانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، بالکل اٹھاتی ہوا ہے، ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے۔ ہاں کتنے بھاری، ٹرانسپورٹیشن اللہ تعالیٰ ہوا سے فرما رہے ہیں، ہاں پھر اتنا سفر کر کے پھر اللہ کے حکم سے جتنا چاہیے۔ اور یہ قرآن میں کہا وزنی بادل برسانے والے، یہ الفاظ ہیں ثقیل، ہاں 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 مزن، تو یہ سارے وہ وزن اور اسی کے اس پر ہے نا بھاری برسانے والے جو ہے، ہوا کے اسٹوریج جو نا ہاں ہاں دیکھو نا، بادلوں میں ہاں یہ اسٹور ہے واقعی، وہ گرمیوں میں میلٹ ہوگا کتنا پانی بن جاتا ہے، اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ سمندروں سے لیتے ہیں جو کڑوا پانی ہے، ہاں ہاں اس کو میٹھا بنا کے صاف بنا کے زمین پہ بھیجتے ہیں۔ ہاں سب دیکھیں نا چلتے بھی کہاں سے بادل، ہوا کے ساتھ چلتے ہاں پھر جا کے اور بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بڑا فاسٹ چل رہے ہوتے ہیں نا بادل، آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں نا، ہاں گزر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کی جو کڑک ہے وہ بھی اللہ کے حکم بیان کرتے ہیں۔ ہاں ہر چیز بڑی نشانی ہے، جہاز کے سفر میں اگر آپ دیکھیں نا، جب ہاں نیچے ہاں ہوتی ہیں ہاں آپ کے آس پاس، ہاں ہاں اتنا معلق رہتے ہیں جیسے کوئی پینٹنگ بنی ہو ایگزیکٹلی، اللہ کی کائنات ہاں دیکھیں، وہ آپ وہ اتنے ونڈو سے دیکھیں تو آپ کو بادل سارے نظر آئیں گے اور آپ کا جہاز اوپر چل رہا ہوگا بادلوں کے، بڑے تھک ہوتے ہیں، بہت thick ہوتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ کس طرح یہ ساری اللہ کی شان ہے، اللہ کی نشانیاں، تو کہا ان فی ذالک، اس میں لا آیتن بڑی نشانیاں ہیں، لی قومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے، یسمعون سماعت سے ہے جو سنتے ہیں، تو کہا دیکھو اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان سے یہ پانی برساتا ہے، بارش، اس سے مردہ زمین زندہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، تو بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات سنتے ہیں۔ اچھا یہ قرآن میں یہی جو پروسیس ہے بہت سی جگہ باس بادل موت کی دلیل کے طور پر بھی آیا، یہ کیونکہ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، تو یہ فرمایا کہ دیکھو آسمان سے پانی جیسے مردہ